ومن احیاہا، اور جس نے بچا لیا کسی جان کو. یہاں پہ مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، جان کی، کسی بھی انسان کی جان. فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری کی پوری انسانیت کو بچا لیا. ظاہر ہے جناب پوری انسانیت ہی بچ گئی نا ایک انسان کو بچانے سے، اس کی پوری نسل بچ گئی. دوسرا ایک ٹرینڈ آپ نے سیٹ کیا کہ انسان کی جان کی قدر ہے. اسی لیے سورہ البقرہ میں ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو قصاص میں انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے. یعنی قتل کے بدلے قتل کرواؤ. یعنی لواحقین کو یہ اجازت تو دی گئی کہ وہ مقتول کہ وہ رسا کی حیثیت سے قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن اسے ڈسکریج کیا گیا اور کہا گیا کہ قصاص میں انسانیت کی زندگی ہے. قتل کے معاملے میں معافی کی روش نہیں ہونی چاہیے. باقی گناہوں میں آیا کہ ٹھیک ہے کسی نے آپ کا حق مار لیا، آپ اسے معاف کر دیں، اللہ بدلہ دے گا. قتل کے بارے میں کہا نہیں چھوڑنا. اور اللہ تعالیٰ ہمارا جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. یہ وہ آیت کا ٹکڑا ہے جو آپ کے ہاسپٹلز کے باہر لکھا ہوتا ہے. اور ڈاکٹرز اپنے آپ کہتے ہیں ہم مسیح ہیں، چور اور ٹھگ تے ڈاکو ہو تسی الا ماشاء اللہ. ڈاکٹرز کہتے ہیں جناب انجینئر صاحب چونکہ انجینئر ہیں اس لیے شاید ہم سے جیلسی رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. آپ اپنے طبقے کے شریف ڈاکٹروں سے پوچھ لیں جو کچھ ہم ڈاکٹروں کے بارے میں کہتے ہیں کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا اکثریت ایسی نہیں ہے؟ کیا آپ لوگ اپنے وہ جعلی عمرے اور دوسرے ملکوں کے وزٹس کی خاطر 100 روپے کی دوائی ہزاروں روپے میں نہیں لکھ دیتے اسی فارمولے میں مہنگی کمپنیوں کی، صرف اس لیے کہ وہ کمپنی آپ کو کھلاتی ہیں؟ جو یہ ہمارا سسٹم چل رہا ہے یہ میڈیکل ریپ والا، کیا آپ یہ لوگ نہیں کرتے ہیں؟ حرام کے پیسوں پہ عمرے کرنے گئے ہوئے ہوتے ہیں. وہ جی گفٹ ہے، گفٹ ضرور لیں لیکن آپ فارمولہ لکھ کے دیں، دوائی نہ لکھ کے دیں. جس طرح باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے ڈاکٹر تو دوائی نہیں لکھتا، وہ صرف سمٹمز بتاتا ہے، پھر فارماسسٹ جو ہے نا وہ لکھتا ہے کہ ہاں جی اس کو یہ سالٹ چاہیے یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ آپ ڈاکٹرز کے پاس اگر آپ ڈاکٹرز آپ کو دوائی مہنگی لکھ بھی دیں نا پریشان نہ ہوا کریں، سیدھا ہے میڈیکل سٹور پہ، ان کے پاس ایک بک پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس دوائی کا سالٹ ان کو بتائیں کون سا ہے. آپ عام آدمی بھی جو تھوڑی سی انگریزی پڑھ سکتا ہے وہ سالٹ میچ کرے، آپ کو 20 دوائی مل جائے گی. آپ حیران ہوں گے کہ 400 روپے کا کیپسول آپ کو 10 روپے میں مل جائے گا اسی سالٹ کے اندر. وہ 400 روپیہ اپنے برانڈ کا لے رہا ہوگا کیونکہ اس نے 400 میں سے 300 روپیہ ڈاکٹر کو یا 200 روپیہ کھایا ہوگا، 100 روپیہ اپنی جیب میں ڈالا ہوگا، اس لیے وہ 400 قیمت ہوگی. چند ایک دوائیاں کریٹیکل ہو سکتی ہیں جو مہنگی کمپنیوں کی ضروری ہیں، ادروائز ہو سکتا ہے یہاں پہ کسی حافظہ اللہ کسی دامن برکاتہ مالیہ نے نہ بنائی ہو، الٹا کھانے الٹا ہی ہوتا ہے تو کوئی ریئیکشن ہو جائے، یہ بھی چانس ہوتے ہیں، اس لیے بھی لوگ مہنگی دوائیں لیتے ہیں. اور بعض لوگ جب تک مہنگی دوائی نہ ان کو آرام بھی نہیں آتا کیونکہ نفسیاتی طور پہ وہ مانتے ہی نہیں کہ یہ دوائی ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ ڈاکٹرز کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مشورہ فیس 1000 روپیہ 5000 روپیہ 10,000 روپیہ مشورے کا. ہم نے تو ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو 50 روپے فیس لیتے ہیں، ان کے پاس سینکڑوں لوگ روزانہ آتے ہیں. بھائی وہ بھی تو کھا ہی رہے ہیں. یہی وجہ آپ دیکھیں یہ کروڑوں کماتے ہیں، ان کی اولادیں ان کو کتے کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں، ان کی تعفن زدہ لاشیں چھوڑ کے وہ چلی جاتی ہیں، ان مرے ہوں کے وہ انگوٹھے لگواتے ہیں ان سے ہتھیار، کیونکہ حرام کے پیسے پہ انہوں نے ان کو پرورش کی بھی ہوتی ہے نجائز لوگوں کے ساتھ. آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں ہاسپٹلز کے بارے میں آیا تھا، کرونا کی وجہ سے جو لوگ مرے تھے یا نہیں مرے تھے اس کھاتے میں ڈال کے وہ ڈاکٹر جو ہے لاشیں والے نہیں کرتے تھے، اتنے لاکھ لا کے رکھو تب لاش دیں گے. تو اب ظاہر ہے عزت بیزتی کا مسئلہ لوگوں کا بن جاتا ہے، اتنے ظالم ہوتے ہیں. بھائی جو جینون خرچہ بنتا ہے وہ آپ لیں، اور اس کے لیے حال یہی ہے کہ گورنمنٹ سارے میڈیکل سیٹ اپ کو اپنے انڈر لے. اگر یہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کے اوپر پرائیویٹ ڈاکٹرز کے اوپر چھوڑ دیں گے تو وہ تو آپ کی چمڑی اتاریں گے. وہ تو ایسے ظالم ہے کہ وہ پریکٹس تو کرتے ہیں سرکاری ہاسپٹلز میں لیکن شام کو مریضوں کو اپنے کلینک پہ بلا لیتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور دنیا جان کا ٹیسٹ لکھ کے دے دیتے ہیں، تجربے کرتے ہیں، دوائیاں ایسی ایسی لکھ کے دیتے ہیں ان کو کہ تاکہ پہلے ان کا معدہ خراب ہو پھر معدے کی دوائیاں ان کو دیں. تکلیف پتے کی ہوتی ہے دوائی معدے کی لکھ دیتے ہیں، اور وہ 10-10 سال کھلاتے رہتے ہیں. پتا تو
پھر اینڈ پہ پتا بھی نکلتا ہے، میدا بھی فارغ ہو جاتا ہے، اور ڈیلائسس پہ بھی بندہ چلا جاتا ہے. یہ تو مطلب ہمارے سامنے کئی کیسز ہیں. مجھ سے تو کوئی بھی میڈیکل ایشو ڈسکس کرے تو میں اس کے سامنے رکھتا ہوں، بھائی یہ بھی ہو جاتا ہے، اس میں یہ بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے. جن جن تجربوں سے کم از کم ہم گزر کے یعنی میچور ہوئے ہیں، کم از کم تمہیں تو ان تکلیفوں سے نہ گزرنا پڑے. اور یہ آیت بار لکھی ہوتی ہے، جس نے ایک جان کو بچایا اس نے انسانیت کو بچا لیا. اور بچانے کے لیے کوئی نہیں بیٹھا ہوتا. وہ ایک جان جو بچا رہے ہوتے ہیں وہ اپنی جان بچا رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ سے پیسے ہتھیا کے، اور عوام پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ جناب گوروں کے ملکوں میں چلے جائیں جناب، وہاں آپ کو انسانیت کی قدر، جانوروں کی قدر بھی نظر آئے گی. واقعی وہ لوگ تن من دھن لگا دیتے ہیں بندوں کو بچانے کے لیے. ادھر کیا کچھ نہیں کرتے ہیں. آئے دن تو یہ تولیے پیٹ میں بھول جاتے ہیں، کینچیاں تک بھول جاتے ہیں. یعنی 2 یا 3 کینچیاں لے کے گئے ہیں، وہ بھی ریٹریو کرنا بھول جاتے ہیں. ان میں سے بھی ایک پیٹ میں سے نکلتی ہے. آپریشن خراب ہو جاتے ہیں. مجھے میرے آفس کے کولیگ بتانے لگے، ان کی جو وائف ہیں وہ گائنی کی ڈاکٹر، تو خوف خدا رکھنے والے ہیں. وہ کہنے لگے کہ مجھے وائف نے بتایا کہ کئی دفعہ لیڈی ڈاکٹرز نے کبھی کسی فنکشن میں جانا ہوتا ہے اور کوئی ڈلیوری کا کیس آتا ہے، وہ نارمل ہوتا ہے لیکن وہ اس پہ ظاہر آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. وہ ظاہر ہے پینز آتی ہیں، پھر 7-8 گھنٹے بھی بعض اوقات لگ جاتے ہیں. اب انہوں نے تو میم صاحبہ نے شام کو تیار ہو کے جانا ہے ایک بے پردہ فنکشن کے اندر، تو کہ وہ پھر نرسوں کہتی ہیں 2 اسے اینستھیزیا بے ہوش کرو، اسے میں ٹک لگا دیتی ہوں، اور وہ آپریشن کر دیتی ہیں صرف اپنا ٹائم بچانے کے لیے. آپریشن بنتا نہیں ہوتا، لیکن اسے پتہ نہیں جس کو ٹک لگا کے تم گئے ہو اس کی آندہ کی کئی مہینوں کی زندگی کیسے گزرنی ہے، اس پورے گھر پہ کیا گزرے گی. جب آپ نے پیٹ کے 2 ٹکڑے کیے ہوئے ہیں، اس پہ آپ بے شک یہ لگا بھی دیں ٹانکے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے. وہ عورت بیچاری گھر کے کام کس طرح مینج کرے گی، اس کے اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کو کیسے مینج کرے گی، کپڑے دھونا، کھانے پکانے کے معاملات، اور پھر ہر وقت یہ بھی دھڑکا لگا رہے کہ ان زخموں کے اندر پیپ نہ پڑ جائے، اور اکثر اوقات پیپ پڑ جاتی ہے، پھر اس کی صفائی کرانا. کئی بار پھر وہ صفائی کرنے میں زخم اتنا خراب ہوتا ہے کہ اس عورت کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. لیکن وہ اس میم صاحبہ نے اپنے ایک فنکشن کی خاطر اس عورت کو اس تکلیف سے، پورے خاندان کو اس اذیت سے گزارا. تو قاتل ہے وہ جان نہیں بچا رہی، وہ قاتل ہے اس پورے خاندان کی. یہ کر رہی ہوتی ہے. آج آپ چلے جائیں، آپ کو درجنوں لیڈی ڈاکٹرز میں سے ڈھونڈنے سے ایک ملے گی جو آخری درجے تک نارمل ڈلیوری کروانے کی کوشش کرے، جس نے حلال کی کر کے کھانی ہے. لیکن سر آپ امریکہ میں چلے جائیں، ہمارے پاس تو ہمارے تو کئی رشتہ دار وہاں پہ رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ شاذ و نادر سننے میں ملتا ہے سیزیرین، ورنہ نارمل ڈلیوریز ہوتی ہیں. یار ہماری صحتیں ان سے اچھی ہیں، ہماری امیونٹی پاور ان سے اچھی، ہماری لائف، ہماری عورتیں زیادہ ٹف ہیں گھروں کے کام کرنے کے اعتبار سے. وہ وہاں پہ مینج ہوتا ہے، یہاں پہ نہیں ہوتا، صرف اس لیے کہ وہاں کے ڈاکٹرز ایماندار ہیں، ان کو پتا ہے کہ یار اس کو تکلیف نہیں دینی. ڈاکٹرز کو چھوڑ دیں یار. پولیس والوں کو دیکھا ہے، سامنے ان کا چور آ جاتا ہے نا، ایسا چور جو ان پہ گولی بھی جس نے چلائی ہوتی ہے وہ اس پہ گولی نہیں چلاتے، حالانکہ انہیں اجازت ہوتی ہے. آخری درجے تک ڈرتے رہتے ہیں کہ یار اس کو مارنا نہ پڑے، کہیں ماری نہ جائے. اس لیے نہیں کہ ان کی کوئی پکڑ ہو جائے گی، پکڑ کب ہونی ہے سیلف ڈیفenس کے اندر. ان کو ہوتا ہے یار انسان ہے. آپ ذرا نیٹ جیو کے اوپر کبھی واقعات یہ دیکھیں، وہ پولیس آفیسرز اپنے واقعات سناتے ہوئے خود رو پڑتے ہیں. بندہ مرا نہیں ہوتا، وہ یہ بتاتے ہوئے رو پڑتے ہیں کہ وہ آ گیا تھا میرے اس کے نیچے، میں مار سکتا تھا اسے لیکن میں نے نہیں مارا. اتنے رقیق القلب. یہاں پہ جناب ایسے ظالم ہیں، روزانہ موتیں ڈاکٹر دیکھتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ ان کو فرق نہیں پڑتا، پھر آ کے ذبح کرتے ہیں. اپنی سامنے ڈیتھس دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور انہی ہاسپٹلز کے اندر وہ نرسوں کے ساتھ، باقی جو کوئی غریب عورتیں آ جائیں ان کے ساتھ اپنے افیئر چلا رہے ہوتے ہیں. انسان موت کو اتنے قریب سے دیکھے تو انسان کو تو حیا آ جانی چاہیے، اور آتی ہے. میں نے خصوصاً فوج کے اندر تو بہت لوگوں کو دیکھا ہے جو بارڈروں پہ گئے ہیں نا، پکے مسلمان ہو کے واپس آئے ہیں. یہ ابھی ایک
جیو پہ پروگرام چلا تھا کیپٹل ٹاک میں نا، منیف فاروق جیلم سے ہی ہیں آج کل، وہ کیپٹل ٹاک کر رہے ہیں. تو اس 6 ستمبر کے اوپر انہوں نے ایک شہید کے گھر والوں کا انٹرویو کیا. ان کے والد صاحب بھی کرنل پنڈی میں، اور ان کا بیٹا جو ہے وہ کیپٹن تھا، وہ شہید ہوا. تو اس کی وہ تصویریں دکھا رہے تھے جب وہ کیپٹن بنا ہے، کلین شیو اور بڑا، اور جب وہ شہید ہوا ہے اس کی داڑھی تھی ماشاءاللہ. بارڈر پہ جب بندہ جاتا ہے اور پتہ ہے جب آپ ایک دن پہلے اکٹھے بیٹھ کے 4-5 دوست روٹیاں کھا رہے تھے اور آپس میں مذاق کر رہے تھے، اگلے دن آپ اس کے گوشت کے ٹکڑے اٹھا رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھی کے. ظاہر ہے جی بارودی سرنگوں میں جب بندے مرتے ہیں، خودکش حملوں میں مرتے ہیں، تو وہ تو پوری لاش بھی نہیں ملتی. تو سر بڑے بڑے لوگوں کو آخرت یاد آ جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں جتنے لوگ پھر بارڈروں پہ جاتے ہیں نا، پہلے تو بڑے وہ ڈیشی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن جو وہ وقت اپنا گزارتے ہیں، داڑھی آ جائے گی، شرافت آ جائے گی، متانت آ جائے گی، موت کو قریب سے دیکھتے ہیں. اور خصوصاً جب ریٹائر ہوتے ہیں نا، وہ تو زیادہ تر میں نے سب سے زیادہ عام فورسز میں لوگ دیکھے ہیں وہ دین کی طرف آ جاتے ہیں. اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ وہاں کو ماحول بہت زیادہ مذہبی ہے. ضیاء الحق کے بعد کافی مذہب کی طرف ہے جھکاؤ. اصل چیز ہے موت جب آپ قریب سے دیکھ لیتے ہیں نا، تو مسلمان جب موت کو قریب سے دیکھتا ہے نا، تو کسی بھی وقت وہ ٹریگر ہو جاتا ہے اور آخرت کے ساتھ اورینٹڈ ہو جاتا ہے. لیکن مجھے ڈاکٹروں پہ آتا ہے کہ یار تم تو روزانہ لاشیں دیکھتے ہو، تمہیں کوئی خوف خدا نہیں آتا. اور آیتیں تم لوگوں نے باہر یہ لکھ کے لگائی ہوئی ہیں، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. اور جب کوئی ان کو سمجھاتا ہے کہتے ہیں نہیں دیکھیں جی ہمیں ٹارگٹ کر لیا انہوں نے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں اور آپ کو کوئی سمجھا رہا ہے تو وہ آپ کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہے. خدا کے لیے آپ کے اوپر بھی یہ برا وقت آ سکتا ہے. اور کئی ڈاکٹرز کی آپ کو سٹوریاں پتہ چلی ہیں نا، ان کے اپنے بچے ایکسیڈنٹ میں، زندگی موت کی کشمکش میں ہے، اور جناب پبلک اٹھا کے لائی ہے. انہوں نے کہا جی پہلے پیسے لا کے رکھو پھر علاج کریں گے. انہوں نے کہا اب یہ پتہ ہی نہیں ہے کون بندہ ہے. انہوں نے ان بچوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ دیکھ لیں ہمارا بچہ ہی نہ ہو، اور بچے مر گئے اور پوری زندگی پھر وہ ڈاکٹر پاگل ہو گئے. ان کو سزا ملی نا، حالانکہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ کسی غریب آدمی کا مفت بھی علاج کر سکتے ہیں. کئی ڈاکٹرز ہیں ابھی بھی دیکھیں، وہ ان کے پاس آپ مریض لے جائیں، وہ کہتے ہیں یار پیسے بعد میں دیکھیں گے، ابھی فی الحال اس کا علاج کرنا ہے ہم نے. اور پھر وہ بعد میں کہتے ہیں نہیں ہے یار ٹھیک ہے ہم زکوٰۃ فنڈ میں سے اسے ایڈجسٹ کر دیں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ظلم کریں. آپ شوکت خانم میں چلے جائیں، کروڑوں روپے کا علاج لوگوں کا مفت ہو رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کی سفارش نہیں ہے، بس آپ ڈیزرونگ ہیں جائیں، آپ کو وہ ہینڈل کریں گے. خوف خدا رکھنے والے بھی لوگ موجود ہیں جو واقعی اس کا یعنی عملی نمونہ ہے کہ جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. پیغمبروں کا بھی کام سمجھانا ہے اور پیغمبروں کی دعوت آگے لے کے چلنے والوں کا کام بھی سمجھانا ہے. اور آپ دیکھیں کوئی شخص آپ کی آخرت کی فکر کر رہا ہے اور پیسے نہیں آپ سے لے رہا، اور اربوں سال کی زندگی آپ کی مینج کر رہا ہے. دنیا میں چند سالوں کا، چند ٹکوں کا آپ کو کوئی نفع پہنچا دے، آپ پوری زندگی یاد رکھتے ہیں، چاہے اس کا احسان مانے یا نہ مانے، دل میں تو ہوتا ہے یا اس نے میرے ساتھ نیکی کی تھی. اور جو آپ کے ساتھ اربوں سال کی ہمیشہ کی زندگی کی نیکی کرے، آپ کہیں جی یہ دیکھیں جی ہمیں تو ٹارگٹ کیا ہوا اس نے، ہمیں ٹانٹ کر رہا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو کوئی سمجھا رہا ہے آپ کی خاطر، اس میں اس کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کا فائدہ ہے. اس کا تو فائدہ بولنے پہ ہی ہو گیا. جو ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے نا کہ جو کسی کو ہدایت کی طرف بلائے اسے ہدایت ملے یا نہ ملے اس کی اپنی ہدایت ہو گئی. کیونکہ وہ کامیابی کی جو 4 شرائط ہیں ان میں سے جو آخری 2 مشکل شرطیں جڑیاں میں ہی پوریاں کرنیاں نے، ٹھیک ہے، پہلی 2 تے سارے نے پوریاں کرنیاں نے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئے نیک اعمال کریں، جی جی سارے خوش نے، اگے کم ٹورو وتواصوا بالحق. کسی کو غلط ٹریک پہ دیکھو اسے بتاؤ کہ سچ یہ ہے، تو غلط ٹریک پہ، اور اس کے بعد پھینٹی کا انتظار کرو. وتواصوا بالصبر، پھر اس پہ کرو صبر. جی جی پھینٹی تو بات صبر. 4 شرائط ہیں انسانیت کی کامیابی کی. پہلی 2 بہت آسان، دوسری 2 اتنی مشکل کہ بہتر ہے انہوں نے ذکر ہی کرنا چھوڑ دو. لوگ پہلی 2 ہی ذکر کرتے رہتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کریں. ٹھیک ہے جی میٹھی نیند سو گئے، میٹھی میٹھی باتیں کر کر کے امت ہی پوری سلا دی. اٹھتی نہیں امت، جو مرضی کر لو، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی غیبی معاملہ کر دے.
اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، اسے دھو بھی ڈالے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔